السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس میں نے جو پہلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ نئے ورک پرمٹ رولز کے بارے میں، تو وہ انفارمیشن میں نے تھوڑی سی اور اس کے بارے میں دیکھی ہے، تو میں نے سوچا اس کا پارٹ 2 آپ کے لیے بنا دوں تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اس میں وہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے اچھی نیوز بتائی تھی اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا، اور جو انہوں نے بیسیکلی نئے رولز کے بارے میں ڈسکشن کی ہے پارلیمنٹ میں، اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں باتیں ڈسکس کی ہیں، اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ جو ہے 30 دن کے اندر جو ہے ورک ویزا وغیرہ جو ہے وہ ایشو کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے بہت لوگوں کو دیر لگ رہی تھی، اور ابھی انہوں نے مطلب یہ بات ڈسکس کیا کہ اس کا تھوڑا پروسیس فاسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک چیز اور ڈسکس کی کہ کچھ لوگ جب ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن جو اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا پہلے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً ان کو انفارمیشن مزید چاہیے تو اس میں اور ٹائم لگ گیا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ میں پھنس جاتا ہے، یعنی کہ وہ آنے جانے جگہ نہیں رہتا، یعنی کہ اسٹوڈنٹ سے باہر نہیں نکل سکتا، اور اگر نکلے گا تو پھر واپس نہیں آ پائے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے بیسیکلی کہا کہ ہمیں جو ڈی ویزا ہے، ٹائپ ڈی ویزا، بیسیکلی ٹیمپریری ویزا وہ ایشو کر دیا کریں گے آپ کو۔ آپ کی جو اوریجنل اپلیکیشن ہے وہ پروسیس میں رہے گی، اور لیکن آپ کو ٹیمپریری ویزا ایشو کر دیا جائے گا اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہے ملک سے باہر، مثلا خدا نخواستہ کسی کی فوت کی ہو جاتی ہے یا کسی نے کچھ ایمرجنسی کہیں ملک سے باہر جانا ہے تو وہ ان کو ایشو کر دیں گے بیسیکلی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ایک اور بات کی کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی ڈپورٹیشن ہوئی ہے، ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا تھا اسمال کریڈیکل پرابلمس کی وجہ سے، یعنی کہ کمپنی میں جاب ملی، کمپنی نے بیسیکلی انشورنس نہیں خرید کے دی، یا جاب انشورنس جو ہوتی ہے انجری انشورنس وغیرہ، یا پراپر جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، ورک پرمٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ نہیں خرید کے دی تھیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ لوگ 3 4 سال کام کرتے رہے ورک پرمٹ پہ، لیکن جو ہی ان کی پرمنٹ ریزیڈنس کی باری آئی تو انہوں نے کائنڈ آف ٹھیک طریقے سے ساری مطلب چھان بین کی اور نکالا جی، ایک ایرر نکال دیا کہ جی آپ کی اس ایئر میں انشورنس نہیں خریدی گئی تھی، یا آپ نے کمپنی چینج کی تھی تو ویزا آپ نے دوبارہ اپلائی نہیں کیا۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایپلیکینٹ کی ذمہ داری، کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ ایپلیکینٹ کی مطلب جس نے ورک پرمٹ لیا تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کرواتا اپنی کمپنی سے، اور اس کو یہ سارا دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، تو کمپنی کی غلطی نہیں، وہ اس کو دے رہے مطلب سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کلیریکل پرابلمس کی وجہ سے کوشش کریں گے ڈپورٹیشن نہ ہو۔ لیکن یہ بات ابھی ڈسکشنز میں، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سب ان کی ڈسکشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بارے میں بیسیکلی وہ مزید جون میں جب رولز اپڈیٹ ہوں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا یہ بیسیکلی امپلیمنٹ کر دی ہیں یا نہیں کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو میں اچھی نیوز بتا رہا تھا لاسٹ ٹائم، تھوڑی سی ورڈنگ تھوڑی میری شاید اچھی نہیں تھی، مطلب مس ہو گیا مجھ سے، کہ ابراڈ کی بات جو میں کر رہا تھا کہ جو لوگ آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں شاید ان کی باری نہ آئے، لیکن وہ جو 9 مہینے کا جو ٹیلنٹ ویزا اس کو بول رہے ہیں وہ واقعی مطلب بیسیکلی وہ شروع کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو بیسیکلی جو لوگ وہاں پہ اسٹڈی کے بعد مطلب جو ہائی اسکلڈ ہیں، مطلب جنہوں نے ماسٹر کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اگر وہ بیسیکلی وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو وہ 9 اسٹڈی ختم ہونے کے بعد 9 مہینے کا ویزا ایشو کریں گے، اور وہ ان کے لیے ہی ہوگا جو کہ مطلب پہلا جو بیسیکلی فارموسٹ جو ہے، جو لوگ آلریڈی وہاں پہ مثلا اسٹوڈنٹ میں جو ہیں جنہوں نے اسٹڈی کمپلیٹ کی ماسٹر وغیرہ یا پی ایچ ڈی وغیرہ، تو ان کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ وہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ختم کرنے کے بعد 9 مہینے کا ویزا اپلائی کر لیں۔ اس میں وہی چیز ہے کہ آپ کے پاس 9 مہینے کا لیونگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس کمپریہنسو 9 مہینے کی انشورنس ہونی چاہیے، تو وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے اس کی بنیاد پہ، اور آپ ڈگری ظاہری بات ہے آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے، یہ تو سب سے ضروری چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کا کیوں؟ یہ کافی ٹرکی سوال ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سویڈن میں اگر آپ کی جو مطلب آپ کا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے، یا اگر آپ کا 1 سال سے زیادہ کا ہے، تو آپ کو پرسنل نمبر یعنی کہ ان کا جو نیشنل نمبر کہہ لیں آپ، وہ ایشو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جب وہ ایشو ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں سسٹم کے اندر۔ آپ ان سسٹم میں جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو نمبر 1 چیز کہ آپ وہاں پہ میڈیکلی انشورڈ ہو جاتے ہیں سویڈن کے اندر، یعنی کہ آپ کا جو بھی نارمل انشورنس وغیرہ ہے وہ مطلب کوئی بیماری وغیرہ میڈیکل وغیرہ وہ فری میں آپ کے علاج وغیرہ سویڈن کے اندر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا اس سے کم ہے تو کوآرڈینیشن نمبر ملے گا، تو اس صورت میں یا اس سے کم میں آپ کو جب پرسنل نمبر نہیں ملتا تو آپ نے بیسیکلی اپنی انشورنس ساتھ لے کے آنی ہے۔ اسی لیے یہ شرط ہے آپ کی کہ اگر آپ کا ایڈمیشن 1 سال سے کم کا ہے تو آپ نے وہاں سے پاکستان سے انشورنس لے کے آنی ہے۔ تو وہ یہاں پہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیمپریری تھا تو سسٹم میں ایکٹیویٹ نہ ہو، سسٹم میں ہمارے ریسورسز کو یوز نہ کرے، یعنی کہ اگر کسی کا پرسنل نمبر نہیں تھا تو وہ چاہیں گے کہ آپ جاب وغیرہ سرچ کریں
اور بزنس کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کو رجسٹر کیا جائے سسٹم میں کہ ہاں ٹھیک ہے جی اب اس کو پرسنل نمبر دے دیا جائے، کیونکہ اس نے بیسیکلی سسٹم میں آنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہی پوری کر لی ہیں۔ ہاں لیکن جس کا پہلے سے پرسنل نمبر ملا ہوا، یعنی کہ جو 1 سال سے زیادہ کے ایڈمیشن پہ آیا تھا، تو وہ بیسیکلی ایز اٹ از اس کے لیے کچھ خاص فرق نہیں ہے، وہ صرف وہی کہ جی وہ مطلب اس ویزے کا ٹیلنٹ ویزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ اسٹڈی پہ آئے ہیں، تو آپ نے جو اپنی اسٹڈی وغیرہ کی ہے آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاب وغیرہ سرچ کریں، اپرچونیٹیز دیکھیں، اور اگر بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا اگر بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ اسٹارٹ کر لیں۔ تو یہ ان میں سے کچھ چند چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ جو سیلری کی بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے بیسیکلی اس نیو رولز کی جو انہوں نے ڈسکشن کیا ہے پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے مزید بات یہ کی ہے کہ جی مطلب ڈسکشن میں انہوں نے بات کیا کہ ابھی 31,400 جو ہے، ابھی ایون یہ جنوری کی بات ہو رہی ہے، مطلب شروع کے منتھس کی، اور ابھی تو وہ 32,400 پہ چلے گی ایکچولی، کہ یہ ایک جو نا ایوریج چل رہی ہے، ہائی ایوریج سیلری جو اسٹوڈنٹ کے اندر، اور مطلب کہ اتنی مطلب ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ جو پہلا جو ان کا 13,000 کا جو بھی کرنٹ رول چل رہا ہے، جو پچھلے والا، وہ ہے لوسٹ جو کہتے ہیں کہ پارٹ ٹائم جاب سیلری کہ 13,000 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے ہائیسٹ پہ تو نہیں لے کے جا سکتے کہ بھئی ہر بندہ 32,000 کی جاب تو نہیں لے کے آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے کہ عموماً کی اتنی مطلب ہائی جو ہے سیلری رکھ دی جائے۔ آل دو کہ مرضی ہے ان کی، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مطلب ابھی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ رول پاس انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کی ڈسکشن ضرور انہوں نے کی ہے۔ لیکن اگر لوسٹ پہ ہو جاتے ہیں، لوسٹ جو پارٹ ٹائم سیلری ہے، تو وہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کی تنخواہوں کی جو اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو وہ تقریباً 22,400 ابھی کرنٹ 2022 کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر وہ انہوں نے کی تو 22,400 ہو سکتی ہے، اور اگر انہوں نے زیادہ غصہ کھا لیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر 31,000 یعنی کہ 400 پہ بھی جا سکتی ہے، مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم 31,400 کی بات ہو رہی تھی ایکچولی۔ تو یہ بھی ہے کہ مطلب وہ اس میں بھی انہوں نے مطلب اس کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن ڈیسیجن کیا نکلا ہے، مطلب انہوں نے سوچا کیا ان دی اینڈ کہ مطلب وہ اس کو اپروو کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس کے بارے میں نہیں پتا کچھ۔ لیکن دوسری کچھ نیوز جو میں نے سورس میں شیئر کیا تھا، اس میں ٹیلنٹ ویزے کی بات ہوئی ہے، اور یہ بہت عرصے سے جب ہم آئے تھے اس کے بعد سے یہ بھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ بھئی اسٹوڈنٹ کوئی ویزا نہیں دیتا اسٹڈی کے بعد، کوئی جیسا یو کے وغیرہ میں 3 سال کا ایون ویزا دیتے ہیں، پوسٹ اسٹڈی ویزا جو ہوتا ہے۔ یہاں پہ مطلب پہلے شروع میں 6 منتھ کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر ابھی یہ 9 منتھ کا ٹیلنٹ ویزا وہ سوچ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوائٹ پاسبل ہے کہ اگر کسی نے ابراڈ سے کوئی ڈگری کی یا اسٹوڈنٹ سے کی تھی کسی پچھلے ٹائم میں، اور ابھی مطلب دوبارہ وہ کسی طریقے سے مطلب واپس آ کے کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کیونکہ آلریڈی جو سسٹم میں ہیں ان کو ہی انٹرٹین کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بھی بعد میں فیوچر میں، کیونکہ ٹیلنٹ کا ویزے کا نام انہوں نے دیا ہی اس کو اس لیے ہے کہ اگر باہر سے بھی ورک فورس لانی پڑے تو ہم جو ہے نا ہماری اپنی جو مطلب ہائیلی اسکلڈ جو ہم نے ٹرینڈ کی تھی، جن کو پڑھایا تھا جو بھی تھا، تو ان کو بیسیکلی سسٹم میں لے آ جائے، لیکن وہ میرے خیال سے مشکل ہوگا۔ تو اس لیے وہ جو میں پچھلی ویڈیو میں براڈ کی بات کرتا کہ براڈ سے وہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ میں آلریڈی ہیں وہ براڈ کی بات کرتا تھا کہ وہ جو براڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو نان یوز میں سے ہیں جو، تو ان کو بیسیکلی وہ ٹیلنٹ ویزا ضرور دیں گے، اور ظاہر اگر ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو اس کے علاوہ مطلب یہ باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ مطلب کچھ پچھلی ویڈیو میں نے باتیں بتا چکا ہوں آلریڈی۔ تو ابھی مطلب اچھی یہ نیوز یہ ہے کہ جو لوگ سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ وہ اگر اسٹڈی بھی پوری کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے، اور پھر بھی ان کو 9 مہینے کا ٹائم ملے گا جاب وغیرہ سرچ کرنے کا، اور اگر بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس اسٹارٹ کر لیں، تو آپ بیسیکلی اس ٹائم آپ کوشش کریں کہ تب تک آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں، لینگویج سیکھیں، اور سیٹل ہونے کی پوری کوشش کریں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے اللہ تعالیٰ رستے آسان کرے، جو لوگ ویزاز وغیرہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔